آتا ہے. صبح رمضان کے مہینے میں رات کے 2 بجے اور 3 بجے اٹھ گئے اور مسجد کا مائک پکڑ کے زور زور سے چلانے لگے, روزدار بھائیوں اٹھیے, ماں بہنوں اٹھیے, سحری بنائیے. اس وقت مسجد کی گھڑی میں اتنا ٹائم ہو گیا ہے, سحری میں اتنا وقت باقی رہ گیا ہے, ہر 5-5 10-10 منٹ پہ کان پکا دیتے ہیں, اٹھا اٹھا کر گلا پھاڑ پھاڑ کے, اور جب موقع ملا تو اسی میں نعتیں پڑھی جا رہی ہیں, اسی میں نظمیں پڑھی جا رہی ہیں, اور تم اس کو دین کا کام سمجھ رہے ہو. آپ کو کس نے یہ ادھیکار دیا؟ کس نے کہا آپ کو آپ اٹھیے اور سب کو اٹھائیے رات میں؟ جیسے نماز سب پہ فرض ہے ویسے روزہ بھی فرض ہے. ہر آدمی کی ذمہ داری ہے, خود اٹھے گا, انتظام کرے گا. اور آج کے زمانے میں گھڑیاں ہیں, الارم لگاؤ, موبائل ہیں, الارم لگاؤ, لیکن آپ اٹھائیں گے کسی کو؟ کیوں اٹھائیں گے آپ کسی کو؟ صاحب عقل اب دیکھیے کیا کہتی ہے. ارے مولانا صاحب, اگر مسجد میں مائک سے زور سے پکار کے روزداروں کو اٹھا دیا تو کیا گناہ کر دیا؟ گناہ ہو گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ادھیکار آپ نے لیا کس سے؟ آپ روزے داروں کو اٹھائیے, ٹھیک ہے, چلو میں نے مان لیا, لیکن آپ تو ان کو بھی اٹھا رہے ہیں جن کے لیے روزے کی رخصت ہے. ایک عورت حاملہ ہے, اس کے پیٹ میں بچہ ہے, اور شریعت اس کو اجازت دیتی ہے, قرآن اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ حمل کی حالت میں اس کو خطرہ ہے کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی نشو نما نہیں ہوگی, وہ مر جائے گا. شریعت اس عورت کو اجازت دیتی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے. وہ سو رہی ہے اور آپ کے بائک میں چیخنے اور چلانے سے وہ عورت اٹھ رہی ہے جس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے, رخصت ہے جس کو. ایک عورت ہے جو ابھی اس نے بچہ جنا, اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. مرضیہ کو روزہ چھوڑنے کی رخصت شریعت نے دی ہے, قرآن نے دی ہے, حدیث میں ہے. عورت اپنے بچے کو جو دودھ پلاتی ہے اس کو ڈر ہے کہ ہم اپنے بچے کو دودھ پلائیں گے تو کھائیں گے نہیں تو دودھ نہیں بنے گا, اور دودھ نہیں بنے گا تو بچہ میرا بھوکا رہ جائے گا. تو شریعت اس عورت کو اجازت دیتی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے, بعد میں رکھے گی. آپ جب مسجد کا مائک پکڑ کے چیختے ہیں تو اس عورت کو بھی اٹھاتے ہیں آپ. ایک بوڑھا آدمی 90 سال 10 سال سے بیمار ہے اور ڈاکٹر نے اس کو کہہ رکھا ہے اب تمہیں زندگی بھر یہ دوا کھانا پڑے گی. اب وہ دائم المریض ہے, جب تک زندہ رہے گا وہ بیمار رہے گا. شریعت ایسے دائم المریض کو اجازت دیتی ہے کہ روزے کی رخصت ہے, لیکن اپنے روزے کے بدلے میں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا فدیے کے طور پر. آپ نے جب مائک پکڑ کے روزداروں کو اٹھایا تو آپ نے اس بوڑھے آدمی کی بھی نیند میں ڈسٹرب کر دیا ہے, جو بیچارہ ابھی ڈاکٹر کی دی ہوئی گولی کھا کر سویا تھا. اس میں اس کی نیند کی گولی بھی چل رہی ہے, اس نے ڈپران کھا رکھی ہے 5 mg کی, 10 mg کی, 20 mg کی, اور ابھی وہ کھا کے سویا ہی تھا کہ آپ کے مائک کی آواز سن کر وہ اٹھ گیا. اور اٹھنے کے بعد اب وہ بستر پہ تڑپ رہا ہے, مچل رہا ہے, اس کو نیند نہیں آ رہی ہے. آپ کو کیا یہ تکلیف دیتے ہوئے اچھا لگ رہا ہے؟ شریعت اس کو اجازت دے رہی ہے کہ روزے کی رخصت ہے اس کے اوپر, آپ اس کو اٹھا رہے ہیں اپنی آواز سے. یہ تکلیف دینے کے ضمن میں آتا ہے میرے بھائیوں. آپ اس کو ثواب کا کام سمجھ رہے ہیں؟ یہ ثواب کا کام نہیں ہے. اور جب آپ رات میں اٹھ کر مائک پر حمد و نعتیں اور نظمیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو جگا نہیں سکتے تو راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو پڑا ہوا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور راستے میں کوڑا کرکٹ اور پتھر اور کانٹے کیسے پھینک سکتے ہیں؟ کیلے کے چھلکے کیسے پھینک سکتے ہیں؟ اماطۃ الاذى عن الطریق, راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا بھی ایمان کا ایک
حصہ ہے، ہمیں سوچنا ہے۔ تیسرا جز اور رہ گیا ہے اور وہ ہمارے معاشرے کا زبردست حصہ بھی ہے، ذرا سنیے گا۔ افضل ہو گیا لا الہ الا اللہ، ادنا سب سے کم تر درجے کا ایمان، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا۔ بڑی بے انصافی ہوگی، ہماری ماں بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، اگر ان کے تعلق سے کچھ نہ بولا جائے تو یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے۔ تیسری برانچ، تیسری شاخ کیا بتائی اللہ کے نبی نے؟ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حیا، شرم و حیا بہت زبردست چیز ہے میرے بھائیوں۔ شرم و حیا صرف عورت ہی کے اندر نہیں، مرد کے اندر بھی ہونی چاہیے تھی۔ اور بخاری کے ایک حدیث سے میں یہ بتا دوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا لم تستحی ففعل ما شئت، اگر تیرے اندر سے شرم و حیا نکال لی جائے تو پھر جو تیرے دل میں آئے وہ کر۔ اس کا مطلب سمجھتے ہو کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا جب کسی کے اندر سے شرم و حیا نکل جائے تو وہ جو کرنا چاہے کرے۔ جب شرم و حیا نکل جاتی ہے نا تو پھر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے سب کچھ کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے۔ شرم نہیں تو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ۔ کل تک ہماری ماں بہن بیٹیاں جب بازاروں میں جایا کرتی تھی، ان کے خوبصورت چہروں کو آسمان کی نگاہیں بھی نہیں دیکھتی تھی، لیکن آج جب ویسٹرن کلچر نے اور موجودہ تعلیم نے ہماری ماں بہن بیٹیوں کی شرم و حیا پر سب سے پہلے ڈاکہ ڈالا، اور آج یہ کنڈیشن ہو گئی کہ 2 روپے کا صابن بھی اس وقت تک نہیں بکتا جب تک کہ اس کے اوپر آدھی ننگی عورت کا فوٹو نہ لگایا جائے۔ آپ شرم و حیا عورتوں کی بات کر رہے ہیں؟ پڑھیے ابو داؤد، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہیں۔ سنیے، اپنے گھر میں لیٹے ہوئے اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، اور آپ کا سر اپنی بیوی حضرت عائشہ کی ران پر ہے، گود میں۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ آپ نے کہا عائشہ دیکھو دروازے پر کون ہے؟ دروازہ کھولا، سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے سلام کیا، حضرت عائشہ نے جواب دیا، انہوں نے گھر کے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے کہا کیا اجازت دے دوں، میرے باپ ہیں، میرے والد صاحب ہیں؟ اجازت مل گئی۔ اس حدیث کی راوی حضرت عائشہ ہے، فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے باپ ابو بکر کو اندر آنے کی اجازت دی۔ آپ لیٹے تھے، لیٹے ہی رہے۔ آپ کھلی ہوئی لنگی پہنا کرتے تھے، ہمارے ہاں تو، اور آپ لوگ تو اب تو سلی ہوئی لنگی پہنتے ہیں، بیچ سے اس کو گول کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں لنگی پہنی تو جاتی تھی لیکن کھلی ہوئی ہوتی تھی، وہ بیچ سے سلی ہوئی نہیں، اس لیے اس کے دونوں کونے الگ الگ تھے۔ گھٹنا ڈھکا ہوا تھا، پیر کھلے ہوئے تھے۔ گھٹنا کھلا ہوا تھا اللہ کے نبی کا اور پیر کھلے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جب آپ نے گھر میں آنے کی اجازت دی، وہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ آپ لیٹے ہی رہے، آپ اٹھ کے نہیں بیٹھے، اور آپ کی لنگی ایسے ہی رہی کہ گھٹنا ڈھکا رہا اور دونوں کونے، اور دونوں پیر آپ کے کھلے رہے، گھٹنے سے نیچے کا حصہ کھلا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اب دروازہ کھولا، عمر فاروق نے سلام کیا، اندر آنے کی اجازت مانگی، جس کو اللہ کے نبی نے قبول کر لیا، اور حضرت عمر کو بھی اندر آنے کی اجازت دے دی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اندر آتے ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ ایسے ہی لیٹے رہے، گھٹنے آپ کے ڈھکے رہے، لیکن دونوں پیر آپ کے کھلے رہے، اور آپ پیر پھیلائے لیٹے رہے۔
फिर थोड़ी देर के बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु आए, उन्होंने दरवाजे को दस्तक दी, दरवाजा खोला गया, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करनी है। हजरत उस्मान ने सलाम किया और इजाजत तलब की अल्लाह के नबी की तरफ से। कहा गया अबू बकर उस्मान से कहो थोड़ा दरवाजे पर रुके रहें, मैं अभी इजाजत देता हूं, थोड़ा इंतजार करें। हजरत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के बैठ जाते हैं। उस्मान जब आए तो अल्लाह के नबी लेटे से बैठ जाते हैं और बैठने के बाद आप अपने दोनों पैरों को मोड़ते हैं और अपनी लुंगी को सीधा करते हैं और पूरा पैर तक उस लुंगी को पहुंचा देते हैं और सिमट कर बैठ जाते हैं। उसके बाद कहते हैं अबू बकर अब उस्मान को इजाजत दो कि वो अंदर आए। जब हजरत उस्मान अंदर आते हैं तो वो भी अल्लाह के नबी के पास आकर बैठ जाते हैं। और जब तीनों लोग अबू बकर, उमर और उस्मान तीनों लोग अल्लाह के रसूल से मुलाकात करके चले गए तो हजरत आयशा कहती हैं आए अल्लाह के नबी आज तो मैंने अजीब मंजर देखा है। मेरी मां बहनों सुनो, मैंने आज अजीब मंजर देखा है। आप आराम से लेटे थे, मैं तो आपकी बीवी हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मेरे बाप आए आपने इजाजत तो दी लेकिन लेटे रहे, आपके घुटने तो ढके थे लेकिन पैर आपके खुले रहे। उमर आए, आप चाहिए जिंदगी